बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आले सय्यिदिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कम्युनिकेशन की दो तरह की इकसाम है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन जिसके अंदर मैं इस वक्त बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, या वो कम्युनिकेशन जो राइटिंग और स्पीकिंग दोनों हो, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। नॉन वर्बल वो कम्युनिकेशन है जिस कम्युनिकेशन के अंदर हम अपने अल्फाज या अपनी तहरीर को इस्तेमाल नहीं करते। आम सादा ज़ुबान के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आजकल के ज़माने के हिसाब से बॉडी पोस्चर या जेस्चर्स या फेस एक्सप्रेशंस या आई एक्सप्रेशंस और उनकी मुख्तलिफ जगह पे इधर से उधर देखने की सूरत में नज़र आती है। बात कुछ पुरानी है। सबसे पहले इस बात को मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक ज़माना ऐसा इंसान पे गुज़रा है जब ये बोल नहीं सकता था। जिस तरह आज मुख्तलिफ जिसके इर्द गिर्द के जानवर हैं, तमाम एनिमल स्पीशी में लैंग्वेज वाला कमाल या लैंग्वेज की जो सलाहियत है या लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन है, सिर्फ इंसान के अंदर पाई जाती है। एक ज़माना ऐसा था जब इंसान इस सलाहियत के बग़ैर था। ये वो ज़माना है कि जिसके अंदर अभी FOXP2 जीन, जिसकी वजह से हमारे वोकल कॉर्ड्स डेवलप होने शुरू हुए और इवेंचुअली हमने बामायनी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। बामायनी आवाज़ें यानी कि हमने बोलना शुरू कर दिया, ऐसा बोलना शुरू कर दिया जिसके कुछ मकासद भी थे और ग्रामर की रूह से उनके ऐसी स्ट्रक्चर बनना उस बोलचाल का शुरू हुआ कि आपस की बोलचाल या आपस के ख्यालात का तबादला बोलने के ज़रिए से होना शुरू हो गया। सोचने वाली बात यह है कि जब इंसान के पास ये बोलने की सलाहियत नहीं थी या ज़ुबानें अभी ईजाद नहीं हुई थी, तो इंसान उस वक्त क्या करता होगा? इंसान आपसी मामलात को कम्युनिकेट कैसे करता होगा? अब तक की कम्युनिकेशन की हिस्ट्री के मुताबिक कदीम ज़माने के अंदर हमारे पास जो उनसे पुराने आपको फिज़िकल जो उनसे प्रूफ्स मिलते हैं, वो एक आर्ट, एक ऐसी फॉर्म हमेशा से इंसान के साथ रही है, शायद कम से कम 1 लाख साल तक से भी पहले की, जिसके अंदर इंसान बोलचाल के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए से जो गारों और मुख्तलिफ जगहों पे बनाकर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता था। लेकिन कम्युनिकेशन की जो सबसे मज़ेदार फॉर्म है और उसी के ऊपर आज हमारा बात करने का मकसद है, वो ना किसी तस्वीर से थी, ना किसी लफ्ज़ से थी, ना वो बॉडी लैंग्वेज से थी, ना वो आई एक्सप्रेशन से थी, वो ब्रेन टू ब्रेन थी। यानी कि इंसान के ऊपर एक ऐसा दौर गुज़रा हुआ है कि जब उसकी कम्युनिकेशन के लिए वो उसको किसी लफ्ज़ की ज़रूरत भी ना पड़ती थी, किसी तस्वीर की ज़रूरत भी ना पड़ती थी, किसी आइटम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। ये वो इंसानी सलाहियत है कि अगर आप गौर करें तो इतने लाखों साल गुज़रने के बाद और हज़ारों साल की बेशुमार ज़ुबानों के वजूद आने के बावजूद आज भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बड़ी मिसाल इंसानी रिश्तों के अंदर माँ और उसके बच्चों में कही जाती है। बच्चा जो अभी बोलना नहीं सीख चुका होता, बच्चा जिसके अल्फाज का कोई मायने नहीं होता, उसकी हूँ हाँ हो या हाँ हूँ हो या उसके रोने का स्टाइल हो या उसकी मुख्तलिफ ना समझ आने वाली आवाज़ें हों या उसकी खामोशी भी हो सोते हुए में या जागते हुए, माँ का दिमाग किसी न किसी तौर पर बच्चे के साथ ऐसा कनेक्टेड होता है कि उसको उसकी बात समझ आती है। पंजाबी में हमारे यहाँ पे कहते हैं, गूंगे दी रमज़ा गूंगे दी माँ ही जान दिए। तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चे की बात समझने के लिए उसकी माँ को उसकी ज़ुबान या उसके एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका आपस में एक मेंटल कनेक्शन होता है। इसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अब इंसान जदीद दौर के अंदर ब्रेन के ऐसे इम्प्लांट्स बनाने की कोशिश कर रहा है
جس میں کافی حد تک کامیابی ہو گئی ہوئی ہے، جس کے اندر دو مختلف کمروں میں بٹھا کر دونوں انسانوں کے اندر مختلف ٹوٹیاں لگا کے آپس میں کمیونیکیشن کرائی گئی، یعنی کہ ایک طرف کا جو پورا میسج تھا وہ ایک بغیر کسی لفظ کے اور بغیر کسی دیکھے، بغیر کسی فون، بغیر کسی چیز کے دوسرے انسان کے پاس آن ہوتا ہے، اور دوسرے انسان کے پاس سے پہلے انسان کے پاس آن ہوتا ہے۔ میری ذاتی دلچسپی کی ایک اور وجہ ہے وربل اور نان وربل کمیونیکیشن۔ وہ میری وربل اور نان وربل کمیونیکیشن کی انٹرسٹ کی وجہ میرا انٹیویشن اور اسپرچویلٹی کی سائنس سمجھنے کے لیے ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان کا خدا سے جو تعلق ہے، یا صوفیہ جس چیز کو کمیونیکیشن کہتے ہیں یا ویژنز کی بات کرتے ہیں، جس کو آج تک یہی بات سمجھی گئی کہ انسان اپنے روحانی ایکسپیرینس کو یا ریلیجس اسپرچول ایکسپیرینس کو دوسرے انسان کو اس لیے نہیں بتا سکتا کہ اس کے لیے مناسب الفاظ ہی ایجاد نہیں ہوئے۔ لیکن کتنی مزیدار بات ہے کہ پوری ریلیجس، خاص طور پہ اسپرچول ٹریڈیشن کے اندر ایک شیخ اور ایک اس کے مرید کا جو تعلق ہے، یا ایک دیوی دیوتا کا اس کے بھگت سے جو تعلق ہے، وہ پوری کی پوری تاریخ نان وربل کمیونیکیشن سے بھری ہوئی ہے، جس کے اندر ایک بندے کا شیخ یا اس کا پیر یا اس کا مرشد اس انسان کی پوری تربیت بغیر گفتگو کے بھی کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ میری ذاتی زندگی میں 18-19 سال کا جو میرا تعلق میرے محترم شیخ صاحب کے پاس ہے، مجھے یہاں پہ نان وربل کمیونیکیشن کا کچھ تجربہ یا میرا خیال ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس کو محسوس یا سیکھنے کا یا پرکھنے کا یا ٹیسٹ کرنے کا مزہ آیا۔ ہاں، یہ بات ہے بہت مشکل، اس وجہ سے کہ انسانی دماغ ایک اتنا کمپلیکس سٹرکچر ہے کہ وہ ایٹ اے ٹائم ہیلوسینیشن بھی کر رہا ہوتا ہے، امیجینیشن بھی کر رہا ہوتا ہے، اور شاید تیسرے کسی حصے میں جینون نان وربل کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پیر، مرشد اور شیخ کے اوپر کہ وہ اپنے مرید کو یا اپنے ماننے والے کو یا اپنے بھگت کو کس حد تک تربیت کرتا ہے، کس حد تک توجہ دیتا ہے کہ اس انسان یا اس مرید یا اس بھگت کو یہ بات سمجھ آ سکے کہ وہ کس وقت ہیلوسینیٹ کر رہا ہے اور کس وقت اصل بات اس کے شیخ کی طرف سے یا اس کے پیر کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ بات اسپرچول ورلڈ کے اندر چلنے کے لیے انتہائی ضروری اس وجہ سے ہے کہ نارملی تصوف، طریقت، صوفیزم کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دلی معاملہ ہے، یہ دل کے اندر ایک چینل ہے جو لے کے چل رہا ہے۔ تو اس چینل کے اندر اگر کسی مرید کا اپنے پیر کے ساتھ نان وربل کمیونیکیشن نہ ہو سکے تو وہ مرید یا وہ بھگت اپنے پیر، مرشد یا شیخ کا پورا فائدہ اس لیے اٹھا ہی نہیں سکتا کیونکہ پورا کا پورا اسپرچول سسٹم کی مین ڈیپینڈنس نان وربل کمیونیکیشن کے اوپر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، پتہ کیسے لگے کہ یہ ہیلوسینیشن تھی، کوئی امیجینیشن کا خیال تھا، یا پیر صاحب یا شیخ صاحب کی طرف سے واقعی ہی کوئی میسیج نان وربل کمیونیکیشن کی صورت میں آپ کو ملا؟ میرے خیال کے مطابق جو مجھے تجربہ شیخ صاحب کے پاس ہوا، اگر آپ کی مسلسل لگاؤ کے نتیجے کے اندر ریلیجن کا اصل کام یعنی کہ اخلاقی تعمیر و ترقی آپ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اندر لالچ کم ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچنے کی کوشش شروع کرتے ہیں، چوری اور ڈاکہ آپ ذاتی طور پہ بغیر کسی قانون یا قانونی ادارے کی خوف کے بغیر اپنے لیے حرام سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک بہتر انسان بننے کی روٹ پہ چل پڑتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے that you are well connected non-verbally with your peer, مرید، with your پیر، شیخ اور مرشد۔ اگر آپ اپنے شیخ کے ساتھ اٹیچ ہیں
اور آپ کی ذاتی اخلاقی زندگی کے اوپر کوئی کسی قسم کا فرق ہی نہیں پڑ رہا، آپ بد سے بدترین ہی انسان ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبانی کہی ہوئی باتیں، آپ کی زبانی دعوے محبت کے اصل میں آپ کے دماغ کے کیمیکل ریئیکشنز کا صرف ایک نتیجہ ہے، جس کے تحت آپ کا دماغ کسی ایلوسینیشن یا کسی امیجینیشن کے ذریعے صرف آپ کو تسلی کرا رہا ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ بے شک اس کا سوچتے ہوئے آپ کی داڑھی بن جائے، آپ نمازیں پڑھیں، آپ حج اور عمرے کریں، لیکن آپ کے اگر انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے انسانی اخلاقیات پہ اثر نہیں پڑ رہا اور آپ کے دل میں اپنے شیخ مرشد پیر کے متعلق محبت اور اس محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو تبدیل یا بہتر کرنے کی خواہش نہیں پیدا ہو رہی، تو آپ کے اندر نان وربل کمیونیکیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ میرا آپ سب کو مشورہ ہے، جو آپ کا جو بھی مذہب ہو، اگر آپ کسی بھی صوفی سلسلے سے، چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے مسلمان ہیں، چاہے یہودی عیسائی ہیں، اگر آپ واقعی نان وربل کمیونیکیشن کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو کمٹمنٹ آف پرپس کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ آپ ریلیجس یا اسپرچل کیوں بننا چاہ رہے ہیں۔ آپ کیا زمانے کو دکھانے کے لیے یا شو بازی کے لیے یا ان چیزوں کے لیے ڈیولپ ہونا چاہ رہے ہیں، یا آپ کا مقصد واقعی حقیقت کو یعنی کہ خدا کو پانا ہے اپنے شیخ مرشد یا پیر صاحب کی وجہ سے؟ اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ کیا آپ کی اپنے شیخ پیر مرشد صاحب سے کیا نان وربل کمیونیکیشن ہے۔ اگر آپ کی نان وربل کمیونیکیشن ہے تو وربل اور نان وربل کمیونیکیشن آپ کی زندگی میں کیا بہتری لا رہی ہے۔ اگر آپ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں تو دیٹ مینز کہ آپ کا دماغ آپ کو کسی قسم کا دھوکہ دے رہا ہے اور آپ کی کسی قسم کی کوئی منزل طے نہیں ہو رہی۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت جلد یہ وقت آنے والا ہے کہ جس طریقے سے میں نے مثال دی کہ دو کمروں میں علیحدہ بٹھا کے یا دور دراز علاقوں میں بغیر کسی لفظ یا تحریر یا موبائل کے بغیر دو انسانوں کے دماغ کی رو سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرایا گیا ہے، شاید بہت جلد ہم ایسے دور میں داخل ہونے والے ہیں کہ شاید نان وربل کمیونیکیشن اور وربل کمیونیکیشن کا ایک ہی وزن اور ایک ہی رو اور ایک ہی نتائج نکل آئیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا دور اور ایسی وقت ایک انتہائی دلچسپ وقت ہوگا اور بڑے مزے کا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔